دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچانے میں معاون ثابت ہوئی۔ لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا کیا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا بادشاہ، خدا اور رازق کہلواتا تھا۔ تو اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ ان دنوں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا اس آفت کے دور میں مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر مضبوطی سے بند کر دیا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل تک جاتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھیں اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھیں۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن وہ ناکام رہا۔ حکیموں نے اسے بتایا کہ دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس کے بیمار جسم پر ملی جائے تو یہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے ہوئے صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو ملازموں کو فوراً اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اس کو کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے نے گھر کر لیا۔ جیسے ہی اس بچے کا لعاب دہن آسیہ کے ہاتھ پر ڈالا گیا تو اس کو شفا مل گئی۔ آسیہ ایک بے اولاد خاتون تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا اور یوں ان کی پرورش فرعون کے اس محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں دو فرعونوں کا ذکر ہے، ایک وہ جس کے محل میں آپ نے پرورش پائی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ دین کا پیغام لے کر گئے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اس کا نام رمیسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ فرعون نے طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی تھی اور یہ دھمکی دی تھی کہ اگر انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔